اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل ولی یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لوہے تسخیر پری کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں اصل میں لوہے تسخیر پری ہے کیا چیز؟ یہ تو ہماری ہزاروں ویڈیوز ہے جو ہم نے آپ کو بنا کر بتائی ہے، اور اس کے اوپر مکمل طور پہ آپ کو تفصیل بھی بتائی ہے کہ لوہے تسخیر پری کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے۔ اصل میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوہے تسخیر پری کیا ہے، اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ہمارے ادارے کی لوہے تسخیر پری موجود ہے تو اس کو آپ پریوں کے عملوں میں اعمال میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ بتاؤں گا۔ اور اس ویڈیو کے لیے آپ نے لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے، ہم اب آپ کو کسی کو واٹس ایپ کے اوپر اس متعلق جواب نہیں دیں گے کہ لوہے تسخیر پری کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، لوہے تسخیر پری ایک آیت قرآن پاک کی سورہ الجن اور سورہ مزمل شریف سے یہ نقش تیار بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ مختلف طلسم سے بھی یہ نقش تیار ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے مختلف، کیونکہ سورہ جن یا سورہ مزمل کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، اور شرف سیارہ گان میں بھی ان لوہوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ لوح ہمارے یہاں کے پیپر کے اوپر تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نقش ایک تیار کر کے پوری زندگی کے لیے ایک بندے کو کافی ہوتا ہے۔ اصل میں اس کو استعمال کرنے کی مین چیز آتی ہے کہ یہ استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ نقش تو آپ کو مل گیا ہے، لیکن اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، پروسیس کیا ہے، مین چیز وہ ہے۔ کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اوکے لکھیں تو ہمارے ہر عمل کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ لوہے تسخیر پری جس ٹائم آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک پیپر ہوتا ہے جس میں 3 عمل مختلف کیٹیگریز کے پریوں کی تسخیر کے دیے جاتے ہیں۔ اب وہ عمل کس طرح کرنے ہیں اور لوہے تسخیر پری کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، لوہے تسخیر پری کو سب سے پہلے آپ اپنے بازو پہ باندھیں، ٹھیک ہے، یا گلے میں پہنے، اس کو ناپاکی میں نہیں لے کر جانا ہے۔ یا پھر آپ اس طرح کریں کہ جب بھی کوئی عمل کرنے یا چلا کرنے پری کا بیٹھے، ٹھیک ہے، تو اس کے بیچ میں آپ اس کو بازو میں یا جو ہے گلے میں باندھ لے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی کیا پروٹیکشن کرے گی لوہے تسخیر پری سے؟ ایک تو آپ کی روحانی قوت بلند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب اس میں برکتیں ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا جسمانی حصار آپ کو لجت سے جو ہے نا، لجت یا کسی مسئلے سے وہ آپ کو مکمل محفوظ رکھے گی، کوئی لجت وغیرہ آپ کو نہیں ہونے دے گی۔ اب آپ نے جب عمل کے دوران اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، باندھ لیا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسراف عمل، ٹھیک ہے، جو کہ ساتھ دیا بھی جاتا ہے، اسراف عمل آپ نے 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کے اس کو جو بھی طریقہ کار ہے اس طریقے سے اس کو دم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا حصار کرنا ہے۔ حصار کا جو بھی طریقہ کار ہے آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کرتے ہیں۔ حصار کرنے کے بعد پھر جو کہ اس عمل، جو لوہے تسخیر پری کے ساتھ جو عمل دیا جاتا ہے، اس کی جو لوازمات ہوتی ہے وہ سب اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوازمات کو پورا کرتے ہوئے آپ جو لوہے تسخیر پری ہے، ٹھیک ہے، اس کو، وہ تو آلریڈی آپ نے بازو میں یا گلے میں باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس عمل کو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر ایک تو لوہے تسخیر پری بھی آپ کے پاس ہوگی، دوسری یہ ہوگی کہ آپ کے پاس اجازت بھی ہوگی، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے صاف عمل بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی برکتوں سے آپ کے عمل میں کامیابی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے۔ تسخیر پرستان جو کتاب ہے، یہ سکرین کے اوپر بھی آپ کے چار رہی ہے۔ تسخیر پرستان جو کتاب ہے، اس میں سارا ہمارا جو ہم نے میں نے جو عمل کیے ہوئے یا میرے دوستوں نے یا وہ سارے عمل اس کتاب کے بیچ میں آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، تسخیر پرستان کے بیچ میں، اور ہمارے آزمائے ہوئے عمل ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو یوٹیوب سے ہم عمل کرتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی ہے، تو میں آپ کو یہ بات بالکل کلیئر بتاتا ہوں کہ اول تو بہت ہی کم چینل ہے جو کہ اصلی عمل بتا رہے ہیں، بہت کم چینل ہے، ٹھیک ہے، زیادہ فیک ہے۔ نمبر 2 کہ دوسری چیز یہ ہے کہ رہنمائی اور گائیڈنس طریقہ کار نہ ہونے کی صورت میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہر کوئی ہونا شروع ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تو پھر تو اللہ حافظ اس دنیا کا، یہ بالکل میں آپ کو کلیئرلی بات بتا رہا ہوں۔ تو طریقہ اس کا جو ہے، ہماری تسخیر پرستان کی جو کتاب ہے، اس کے بیچ میں مختلف قسم کے پریوں کے اعمال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے آزمودہ، ہمارے اپنے آزمائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ لوہے تسخیر پری بھی دی جاتی ہے، مکمل طور کے اوپر آپ کی گائیڈنس، رہنمائی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو، بندش، رجت یا کوئی بھی اگر اس طرح کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے بھی یا آپ کے گھر میں شریری جنات ہے، یا آپ نے اسراف عمل یا آپ کو نہیں پتہ ہے، اسراف عمل یا آپ کے تلفظ میں غلطی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی عملوں میں کامیابی نہیں ہوتی ہے۔
ہمارے چینل کا یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ کہ ہم آپ کو جو ہے نا کوئی غلط، یا ہم نے نہ چینل سے کچھ پیسے کمانے یا کچھ بھی ہم نے نہیں کر رہا ہے. ہمارا مقصد یہ کہ آپ کو مزید ایک اچھی اور گائیڈ لائن صحیح دے، تاکہ آپ کو اس بارے میں پتہ چلے کہ روحانیت میں اور بھوت جنات ان میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے چینل کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ بھوت اور ان چیزوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، روحانیت اور چیز ہے، روحانیت یہ نہیں ہے. روحانیت نہ ہی تو جو ہے نا جن ہے، نہ ہی بھوت ہے. روحانیت، تصوف، یہ اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تسخیر کے اعمال ہے، تسخیر کی جو جتنے آپ کو یہ عمل وغیرہ ملتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو کرنے کے لیے آپ کے پیچھے رہنمائی، مطلب گائیڈنس صحیح ہونی چاہیے. آپ کا رہنما، آپ کا ریبر صحیح ہونا چاہیے، جس نے خود کچھ کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کتاب میں سے، کاپی میں سے یا اٹھا کے آپ کو دے دے صرف اور صرف یوٹیوب چینل کے لیے. نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ جی یہ عمل فری یا اس طرح نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اپنی آپ کو بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو یہ صاف بات بولتا ہوں، چاہے آپ لوگ ہمارے چینل کو برا بلا کے انسبسکرائب کرے، گالیاں دے، جو بھی دے، ہمیں واٹس ایپ پہ کرے. ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقتاً ہے، کوئی چیز فری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کے صدقات ہوتے ہیں، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آپ کو اتنا ٹائم دینا، آپ کو گائیڈ کرنا، تو اس چیز کی فیس چارج کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے اور ہمارا حق ہے. اگر ہم یہ بولیں نا تو یہ ناجائز نہیں ہوگا، یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم آپ کو ایک ٹائم دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایک چیز بتا رہے ہیں، ہم آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جس پہ ہم نے خود محنتیں، ریاضتیں کی ہے. ٹھیک ہے، لازمی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی سکرین کے اوپر نہ آئے. ٹھیک ہے، اور سکرین کے پیچھے اگر کوئی چیز آپ کو ملی ہے تو وہ فیک ہو. نہیں، بعض اوقات سکرین کے اوپر آ کر آپ کو فیک چیزیں دی جاتی ہے، بعض اوقات سکرین کے اوپر نہ آ کر پیچھے آپ کو چیزیں اصلی دی جاتی ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا.